برائے مہربانی المدثر اسلامک گولڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة غامض البرد في الظلماء من ندمي فما لعينيك إن كنت تكففاها متى وما لقلبك إن كنت تستفق يهمي أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي يغني أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استكنت فما قولي لك استكني ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصمي مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ۔ میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام 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 ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے
مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے میں ایک صدا تیرا نام لوں جو میں چوم کے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو سارے حاضری لگوائیں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے جہان سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن میں مرید خیر انام ہوں میں تو پنجے تن کا ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باپ صلی اللہ کہیں وہی جن کو والے نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی آقا ہے میں غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری شہدائے کربلا علماء اہل سنت میں تو پنجے تن کا غلام میرا شعر کیا میرا ذکر کیا میری بات کیا میری فکر کیا میرا ذکر ان کے شباب سے ہے
نہایت ہی عزت و تقریب کے لائق وارثان منبر و محراب کثیر تعداد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، سرزی احتشام سامعین حضرات، عرصے سے اہل سنت کے اس مرکز میں 10 روزہ شہدائے کربلا کانفرنس کے نام سے محفل کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے وہ بھی محرم ہے، اور اس محرم کے پہلے دن سے ہی شہادت کا آغاز ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر، حضور کی مراد اور آقا کی تحریک اسلام کے ایک عظیم ثبوت، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ذی الحج کے 3 دن باقی تھے کہ زخمی ہوتے ہیں، یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کرتے ہیں، 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اور صحابہ کرام اور ان کی اولادوں نے جو عظیم قربانی پیش کی ہے، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، پوری تاریخ ایسی مثال دینے سے قاصر ہے۔ 10 دنوں میں یہ 2 واقعات اتنے بڑے واقعات ہیں کہ تاریخ اسلامی جب بھی سال کا آغاز ہوتا ہے، ایک انسان کا ذہن آٹومیٹکلی اس طرف چلا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، حضرت عمر بن خطاب صحابہ کی پوری لسٹ میں اکیلا نام ہے۔ عمر بن خطاب کا کوئی دوسرا صحابی نہیں ہے، عمر نام کے 6 صحابی ہیں۔ راویان حدیث میں 22 نام ایسے ہیں جن کو عمر کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب فاروق اعظم ملتا ہے، عمر سے عمر نام ہے، فاروق اعظم کا عظیم لقب بارگاہ رسالت سے نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں کہ جو ٹائٹل اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اس سے بڑا اور ٹائٹل کو نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت نے عرب کے اس شاہ سوار کے اندر وہ ساری خوبیاں دیکھ لی تھی کہ جس کی وجہ سے حضور کی 2 دعائیں حدیث میں نے پڑھی ہیں۔ ایک دعا میں میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب، سبحان اللہ۔ کہ اے اللہ عمر بن خطاب کی ذریعہ اسلام کی تائید فرما۔ یہ بھی بڑی دعا ہے، لیکن جو اس سے اگلی دعا ہے، اللہم اعز اسلام بے عمر بن الخطاب، کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ دنیا میں جس بندے کو عزت چاہیے وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے تب عزت ملے گی، مگر اسلام وہ ہے کہ جس کو عزت عمر کے ذریعے ملی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ کارنامے 10 سالوں میں سر انجام دے دیے کہ ایسی حکمرانی کی مثال نہ پہلے دیکھی جا سکتی ہے نہ بعد میں دیکھی جا سکتی ہے، اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ ابتدائی سال ہیں تحریک، آج ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، پاکستان کے مکین ہیں، پاکستان کے باسی ہیں، مگر ہم کھل کے اسلام کا نام نہیں لے سکتے۔ اسلام کے نام پہ بنایا گیا ملک، اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کے اندر ہمیں دین اسلام کی بات کرتے ہوئے ہزار رکاوٹیں آئیں گی۔ اندازہ فرمائیں، چاروں طرف کفار موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، باطل خداؤں کو پوجنے والے موجود ہیں۔ اس عالم کے اندر 40 بندے ہیں، 45 بندے ہیں، 46 بندے ہیں۔ مختلف روایات کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 سال کی محنت کا ثمر یہ افراد ٹوٹل اتنے بندے 6 سالوں میں دار اسلام میں آئے، اور جو بندہ مسلمان ہوتا جاتا اس کے اوپر کفار اپنی طاقت استعمال کرتے، کیونکہ باطل کے پاس ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے، حق کو دبانے کے لیے زور لگاتے ہیں، طاقت کا استعمال کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، حقوق سلب کیے جاتے ہیں، ان کی توانائیوں کو سلب کیا جاتا ہے۔ باطل دلیل کو کبھی بھی نہیں مانتا، باطل ہمیشہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے لوگوں کی تعداد تھوڑی ہے، تھوڑی تعداد میں آنے والے اکثر لوگ غریب ہیں۔ جب اسلام لانے والے لوگوں کو کفار نے دبایا، اس عالم میں میرے آقا کریم کی نظر انتخاب اس عظیم انسان کی اوپر پڑی، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کو کتنی امید ہے اس بندے سے کہ اس عالم میں حضور یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمر مل جائے تو اسلام کو طاقت مل جائے، اگر عمر آ گیا اسلام میں قوت آئے گی، عمر آ گیا اسلام کے اندر طاقت آئے گی، عمر آ گیا اسلام کے اندر عروج آئے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اے باری تعالیٰ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے تائید عطا فرما، اس کی مدد فرما۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کے محبوب نے دعا کر دی، رب کریم کی بارگاہ میں حضور کے اٹھنے والے ہاتھ، بولے گئے الفاظ، دلی جذبات قبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو یوں بدلا، مشرکین نے اپنے طور پہ زور لگایا اسلام کی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جائے، بانی اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، اسلام کی تحریک دب جائے گی۔ بڑے بندوں کو اکٹھا کر کے باقاعدہ مجلس بلائی گئی، وہاں پہ مشاورت کی گئی، مشاورت کے اندر فیصلہ کیا گیا کوئی بندہ اپنا مشورہ دے کہ اسلام کی تحریک کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ روز 1-2 بندے جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ان کو کیسے سٹاپ لگایا جا سکتا ہے۔ اس عالم میں ایک نے یہ مشورہ دیا ایسا کیا جائے، محمد کریم کا جب سر نہیں رہے گا تو تحریک ختم ہو جائے گی، لہذا کوئی ایسا نوجوان تیار کیا جائے جو بانی اسلام کی زندگی کا خاتمہ کرے، اسلام کا چراغ بند ہو جائے گا، ہماری ساری محنتوں کا ثمر سامنے آ جائے گا۔ اس کام کے لیے عمر بن خطاب اٹھے، انہوں نے کہا یہ کام کرنے کے لیے میں جاتا ہوں۔ ارادہ کیا تھا لیکن تقدیر کیا کہہ رہی تھی، وہاں سے کس ارادے سے نکلے لیکن رب کریم نے فیصلہ کیا کر دیا ہے، اسلام کو تحریک کو ختم کرنے کے لیے عمر بن خطاب اٹھے، لیکن اللہ نے اسی عمر بن خطاب کو اسلام کی عزتوں کا باعث بنا دیا۔
وہی عمر بن خطاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اٹھے، لیکن وہی سپورٹر بن گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے کیا کہنے، اسلام لانے کا واقعہ ہر بندہ جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری توانائیاں اور ساری طاقتیں جو پہلے ادھر استعمال ہوتی تھی پھر اسلام کے حق میں استعمال ہونے لگی۔ جو بندہ آج کے دور میں بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کریم اسے بھی عزت عطا فرمائے، اس کی نسلوں کو بھی عزت عطا فرمائے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اسلام کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ عزت دولت میں نہیں، اقتدار میں نہیں، عہدوں میں نہیں، عزت حضور کی غلامی میں ہے۔ جو بندہ دائمی عزت چاہتا ہو اسے چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ پکا وابستہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم سپوت ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نبوت حضور پہ بند ہے، حضور نے خود فرمایا میں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا کریم نے جس طرح مختلف صحابہ کو ان کے مقام ان کے ساتھ حضور نے کرم نوازی فرمائی، ان کی عزت افزائی فرمائی، ان کے مقام کو بیان فرمایا، ان کی شان کو بیان فرمایا، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو انوکھے انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے حضور کی حدیث سنی ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تین صحابہ کے بارے میں حضور نے یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، مختلف صحابہ کے بارے میں مختلف الفاظ ہیں حضور کے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضور نے ارشاد فرمایا یہ اعزاز کسی اور صحابی کے بارے میں حضور نے بیان نہیں کیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لقد کان عمر بن الخطاب، فرمایا لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، میرے بعد کوئی نبی آنے والا کسی نبی کا تصور بھی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ سبحان اللہ، پورے صحابہ کی لسٹ میں یہ اعزاز صرف سیدنا عمر فاروق کہ ان کی شان کو حضور نے اس انداز میں بیان فرمایا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا عمر وہ ہے جس راستے سے جا رہا ہو شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ حالانکہ شیطان لوگوں کو پھسلاتا ہے، انسانوں کو بہکاتا ہے، راہ راستے ہٹاتا ہے، غلط راستے پہ چلاتا ہے، مگر عمر کو اللہ نے یہ روب اور دبدبہ عطا کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پہ جائیں وہ راستہ شیطان بدل لیتا ہے، شیطان عمر سے ڈرتا ہے، راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ طاقت، یہ روب اور یہ دبدبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب ملا؟ جب حضور کے غلام آقا کی غلامی میں آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو اللہ نے یہ فراست عطا کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے بھی امتیں گزری ہیں، میری بھی امت ہے، پہلی امتوں میں بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ فرشتے کلام کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ فرشتے باتیں کیا کرتے تھے، گفتگو نہیں ہوتی لیکن ان کا کلام ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں جس بندے کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم انسان، عبادت میں دیکھو، ریاضت میں دیکھو، تقوی میں دیکھو، طہارت میں دیکھو، عدل و انصاف میں دیکھو،
جرت اور شجاعت میں دیکھو، بہادری میں دیکھو، دلیری میں دیکھو، جس طرف بھی دیکھا جائے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلید صاحب میں نظر آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے، وہ جو مائے امت ہے، اس بات پر ایک دو مولویوں کی بات نہیں۔ ہمارے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں نا، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس، اور پھر اجماع امت کے جو ادوار ہے نا، جو صحابہ کرام کا دور ہے، اس کا اجماع سب سے قوی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت اجماع صحابہ سے ثابت ہے، اور یہ قوی ترین اجماع ہے اس امت کا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ نبیوں کے بعد مقام سب سے بلند صدیق اکبر کا، پھر عمر کا، یعنی عمر کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس بات کا۔ گروہ انبیاء میں جو مراتب اس کے بعد ہوتے ہیں، اس میں صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم۔ اسی لیے تو اہل سنت کے ایک شاعر بولا کہ چارے یار صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، چارے یار نبی دے عاشق، کوئی جسے نہ چاہنا ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ چوں یارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا، اے نہ جان سارا ورگا، آزم شان صدیق کی دسان، ایک یار ہزارہ ورگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عظیم افراد میں دوسرے نمبر پہ سیدنا فاروق اعظم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 سال مکے میں حضور کے ساتھ گزارے، 10 سال مدینے میں حضور کے ساتھ گزارے، 543 حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مقام یہ ہے، یہ حضور کے سسر بھی ہیں۔ ایسے لگے جیسے آپ کو سمجھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں میں فلان کا سسر ہوں، میں فلان کا سسر ہوں، میں فلان کا سسر ہوں، چھوٹے چھوٹے رشتوں کو گن کے اپنا مقام بتاتے ہیں۔ میرا داماد کیپٹن ہے، میرا داماد ایس پی ہے، میرا داماد فلانا عالم ہے، میرا داماد فلانا پیر ہے، عمر کا داماد نبیوں کا امام ہے۔ کیا بات۔ فاروق اعظم کا مقام وہ ہے کہ فاروق اعظم کے داماد نبیوں کے سردار، اور فاروق اعظم کے سسر مولا علی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر مولا علی ہیں، حضرت ام کلثوم، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی مولا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم حضور کے سسر ہیں، حضرت علی عمر کے سسر ہیں۔ رشتہ داری اور پیار اور تعلق کا اندازہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کلوز۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت انس، یہ انس بن مالک ہوئے جن کو 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ لے کے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آئے، حضرت انس کو حضور نے دعا دی، ساری دنیا کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، حضرت انس کا باغ سال
مرتبہ پھل دیتا ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک ہے، 102 سال عمر پائی ہے اور اس وقت تک نظر بھی سلامت، بال بھی کالے۔ میرے آقا کی دعا کا اثر ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے 98 بیٹے بیٹیاں پوتے پوتے دفن کیے ہیں۔ یہ حضور کی دعا کا ثمر ہے۔ عمر اتنی زیادہ پائی، اولاد اتنی زیادہ پائی، مال اتنا کثیر پایا، کیونکہ بچپن میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے۔ ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کے گئی تھی۔ حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں ایک بندہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ۔ سارے مل کے بولے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ما طلع، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے قیامت کے لیے؟ کیا تو نے تیاری کی ہے؟ مفسرین نے فرمایا جس بندے نے آ کے یہ سوال کیا تھا یہ وہ بدو آدمی ہے، وہ دیہاتی آدمی ہے جو حضور کے پاس مسجد نبوی شریف میں ٹھہرا اور لا علمی کی وجہ سے مسجد نبوی شریف کے اندر پیشاب کر دیا تھا۔ حضور کے صحابہ روکنے کے لیے بڑے تو میرے کریم نے فرمایا اسے کرنے دو۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا لا شیء یا رسول اللہ، کوئی تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں ہے میرے پاس، کوئی شے میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں میرے پاس ایک ہی شے ہے، انا احب اللہ و رسولہ۔ کوئی تیاری نہیں، کیا چیز ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، کسے دے سر سے تاج حکومت، کسے حکم چلان سکھیا، کسے دے سر دستار امامتی، کسے علم پڑھان سکھیا، کسے نے پہنے زہد دا چولا، کسے فقر کمان سکھیا، آدم ویکھ مقدر ساڈا، اساں یار مناون سکھیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بندے نے کیا کہا یا رسول اللہ کوئی پلے نہیں ہے اللہ سے محبت، اللہ کے بعض بندے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے علماء سے یہ حدیث سننے کے بعد اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں جی بالکل بخاری کی حدیث ہے، اس کا مطلب یہ نماز نہ پڑھو تو شاید کام چل جائے گا۔ محبت ہے بھائی، بے نمازی کی کیا محبت ہوتی ہے، قانون شریعت توڑنے والوں کی کیا محبت ہوتی ہے، دین کا مذاق اڑانے والوں کی کیا محبت ہوتی ہے۔ کیا حضور کے صحابہ سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں، وہ روزہ نہ رکھتے ہوں، وہ دین کا مذاق اڑاتے ہوں؟ بھائی بات ایسے نہیں ہے۔ مفسرین نے حدیث کی شرح فرمائی ہے، محدثین نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، محدثین نے فرمایا انہوں نے بات کیا کی، انہوں نے بتایا یہ نمازیں پوری ہیں، روزے پوری ہیں، زکوٰۃ اور حج کی بات آئے تو سب سے آگے ہیں، میدان جہاد میں تمہیں جہاد کرتے نظر آئیں گے، رات کو مصلے کی اوپر عبادت کرتے نظر آئیں گے، لیکن صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے دن رات عبادت کرنے کے باوجود ہمارا ناز ہماری عبادت نہیں، ہمارا ناز امن کلال ہے۔ بے نمازی اور بے عمل ہو کے بندہ کہے بھائی میں محب رسول ہوں، یہ فلسفہ نہیں ہے۔ فلسفہ یہ ہے انسان اپنی تگ و دو کرے، اپنی کوشش کرے، اپنی محنت کرے، اور محنت اور تگ و دو کرنے کے بعد اپنی عبادت پہ ناز نہ کرے، ناز نسبت رسول پہ کرے، ناز
آقا کے ساتھ تعلق کے اوپر کرے. لہذا صحابی نے کیا کہا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے. میرے کریم نے فرمایا المرء مع من احببت, فرمایا قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے پیار کرے گا. بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے پیار کرے گا. سنی کا مقدر دیکھ, اللہ سے بھی پیار, اللہ کے رسول سے بھی پیار, رسول کے صحابہ سے بھی پیار, رسول کے اہل بیت سے بھی پیار, رسول کی امت کے علماء اور اولیاء سے بھی ہر طبقے سے پیار ہے, تبھی تو سنی کہلاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگوں سے پیار ہے. حضرت انس جیسے صحابی کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی حضور کے اس قول سے ہوئی. یہ صحابی کہہ رہے ہیں اس قول سے میں بڑی خوشی ہوئی. جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, سوال پیدا ہوتا ہے انس بن مالک کو اس جملے پر زیادہ خوشی کیوں ہوئی کہ قیامت والے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرے گا, اسی کے ساتھ اٹھے گا. حضرت انس کہتے ہیں اس جملے پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی. وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بیان کر رہے ہیں, حضور کے صحابی بیان کر رہے ہیں, میرے آقا کی محفل پاک میں اپنی زندگی بسر کرنے والے وہ بیان کر رہے ہیں. ہمیں اس جملے پہ بڑی خوشی ہوئی. کیونکہ قیامت والے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہمیں پیار ہے. انس تمہیں کس سے پیار ہے؟ بخاری کی حدیث, حضرت انس کہتے ہیں انا احب النبی و ابا بکر و عمر, مجھے نبی سے پیار ہے, مجھے ابو بکر سے پیار ہے, مجھے عمر سے پیار ہے. اس لیے مجھے امید ہے قیامت والے دن میں انہی کے ساتھ ہوں گا, قیامت والے دن میں انہی کے ساتھ اٹھوں گا, قیامت والے دن مجھے اسی طرح اٹھایا جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیار کرنے والوں کے انداز جدا ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو باقاعدہ بات فرمایا, نہج البلاغہ کے اندر یہ بیان موجود ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں جس وقت بھی صالحین کا ذکر کرو عمر کا ضرور کرو. سبحان اللہ. جس وقت بھی صالحین نیک متقی لوگوں کی بات کرو عمر کو کراس نہیں کرنا, عمر کا ذکر ضرور کرو. کیونکہ عمر وہ ہے جس کی زبان پہ حق بولتا ہے, عمر وہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر کی زبان کی پر حق کو جاری کر دیا ہے, عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. میرے آقا کریم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, دوران طواف حضور سیدنا فاروق اعظم سے باتیں کر رہے تھے. دوران گفتگو اس مقام پہ پہنچے جہاں پتھر رکھا ہے, اوپر نشان لگے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعارف کروایا, عمر جانتے ہو یہ نشان کس کا ہے؟ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. صحابہ کے صدقے جائیے, اگر علم ہوتا بھی تو علم جتاتے نہیں تھے. حضور کی بارگاہ میں یہی یاد کرتے یا رسول اللہ آپ جانے, آپ کا رب جانے. میرے کریم نے فرمایا عمر دیکھو یہ پتھر ہے, پتھر کے اوپر پاؤں کا نشان ہے, یہ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھے, خانے کعبے کو تعمیر کیا. یہ نشانی اللہ کریم نے باقی رکھی ہے. یہ نشان حضرت ابراہیم کا ہے, ان کے قدم پاک کا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں فوراً خیال آیا کاش یہاں پر سجدہ کرنے کی اجازت ہو جاتی نا, عبادت کرنے کی اجازت ہو جاتی نا اس جگہ پہ. ادھر حضرت عمر کو خیال آیا, ادھر جبرائیل امین آئے. اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, جو خیال عمر کے ذہن میں آیا وہی آیت بن کے اللہ نے نازل فرمایا. امام جلال
الدین سیوطی نے 22 آیات لکھی ہیں، بعض علماء نے 21 آیات لکھی ہیں کہ ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر خیال آیا، ادھر اللہ کریم نے قرآن کی آیت بنا کے اس کو نازل فرما دیا۔ آپ جانتے ہوں گے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کا ہار گم ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے، اس وقت ایک طوفان برپا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر مختلف قسم کی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ منافقین نے جو ایک شور برپا کیا، اس کے اندر کئی مومنین بھی آ گئے اور اس تحریک کا حصہ بن گئے، لوگ باتیں کرنے لگ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا، بعضوں نے کہا توقف اس لیے کیا گیا، یہ عام پبلک کی بات کر رہا ہوں، توقف اس لیے کیا گیا کہ شاید حضور کو علم نہیں تھا، لیکن حکمت یہ تھی حضور بیان فرماتے تو لوگ کہتے اپنی بیوی کے سارے کردار اچھے بتاتے ہیں۔ میرے کریم نے خاموشی اختیار فرمائی، اللہ کریم نے 18 آیت نازل فرما کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کردار کو ہمیشہ کے لیے واضح بیان فرما دیا تاکہ کل کوئی بندہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ ادھر انگلی اٹھائے ادھر اسلام سے باہر جائے۔ قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے، قرآن کی 18 آیتیں سیدہ عائشہ کی تو پاک دامنی اور پاکیزگی کے اندر اللہ نے نازل فرمائی۔ تو حضور نے صحابہ سے مشورے کیے، بھائی تمہارے خیال میں کیا ہے، تمہارے خیال میں کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے جو رائے دی وہ سنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور نے پوچھا عمر تم کیا کہتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کس نے کیا؟ یہ رشتہ کس نے طے کیا تھا، یہ نکاح کس نے کیا ہے؟ یہ رشتہ بھی دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ کا حضور سے نکاح اور یہ رشتہ کس نے قائم کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کس نے قائم کیا؟ میرے کریم نے فرمایا میرے اللہ نے۔ زور سے بولے نا، یہ رشتہ کس نے طے کیا، یہ تعلق کس نے قائم کرایا؟ میرے کریم نے فرمایا میرے اللہ نے۔ یا رسول اللہ کیا اللہ آپ کو ایسی بیوی عطا فرمائے گا جس کے کردار پہ بھی شک؟ کیا اللہ ایسا مہر عطا فرمائے گا، ایسا پاکیزہ رشتہ اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے؟ یہ رشتہ ایسا ہے جس کے اوپر انسان گمان بھی نہیں کر سکتا کسی حوالے سے۔ یا رسول اللہ اللہ نے جو رشتہ دیا ہے، اللہ نے جو آپ کے ساتھ یہ تعلق قائم کرایا ہے، تو کیا کمزور تعلق والوں کو یہاں پہ جوڑا جائے گا؟ لہذا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو الفاظ ادا کیے، فاروق اعظم کے الفاظ تھے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحان اللہ، یہ تو سارا بہتان ہے۔ یہی الفاظ بعینی ہی جو فاروق اعظم نے ادا کیے اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے نازل کی۔ عمر کسی چھوٹے بندے کا نام نہیں ہے۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے ہیں، زخمی ہونے کے بعد شہید ہوتے ہیں، آپ کی میت مبارک، لاش مبارک رکھی ہے، دنیا وہاں پہ کھڑی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم کی ڈیڈ باڈی کو دنیا دیکھ رہی تھی، آپ کے چہرے پاک کے لوگ نظارہ کر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم کی میت کو لوگ دیکھ کے وہاں پہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے، کتنا عادل حکمران، کتنا عظیم انسان آج دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے کندھے کی اوپر کسی بندے نے آ کے کونی رکھی اور کونی رکھنے کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا میری امید یہ ہے کہ اللہ کریم تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا۔ سبحان اللہ، دونوں ساتھیوں کے ساتھ تیری ملاقات کرائے گا۔ کیوں تمہیں کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے کہا انا اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا، میں نے کئی مرتبہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خود سنا۔ کیا سنا؟ یقولو، حضور فرماتے ہیں فعلتو انا وابو بکر و عمر وانطلقتو وابو بکر و عمر خرج
انہوں نے کہا میں نے کئی مرتبہ سنا میں ہوں ابو بکر ہے عمر ہے، میں چلا ابو بکر چلے عمر چلے، میں داخل ہوا ابو بکر داخل ہوئے عمر داخل ہوئے، میں باہر گیا ابو بکر باہر گئے عمر باہر گئے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ حضور سے سنا ہے، حضور نے تینوں ذکر اکٹھے کیے ہیں، اپنا ذکر ساتھ ابو بکر کا ذکر ساتھ عمر کا ذکر۔ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے اے دنیا سے جانے والے، جس طرح حضور نے اپنی حدیثوں میں اپنے ساتھ تیرا اور ابو بکر کا ذکر رکھا ہے، اسی طرح لگتا ہے قبر میں بھی تمہیں ساتھ ہی رکھیں گے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں پیچھے پلٹا، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، میں نے دیکھا علی ابن ابی طالب کے باتیں کر رہے تھے، فاروق اعظم کی تعریفیں کرنے والے حضرت مولا علی ہیں جو یہ باتیں کر رہے تھے۔ اے عمر میں نے جب بھی حضور سے سنا ہے، حضور نے تیرا ابو بکر کا ذکر اکٹھا کیا ہے، اس وجہ سے مجھے لگتا یہ ہے کہ تو اور ابو بکر دونوں حضور کے ساتھ ہو، کیونکہ ابو بکر حضور کے پاس پہنچ گئے، لہذا لگتا یہ ہے تم بھی اپنے دونوں صاحبوں کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم انسان، دور حکمرانی دیکھا جائے تو اور عظیم، دور سلطنت دیکھا جائے تو اور عظیم، عدل و انصاف دیکھا جائے تو اور عظیم، جرأت اور بہادری دیکھی جائے تو اور عظیم، سادگی اور عاجزی دیکھی جائے۔ روم کا سفیر آیا، مدینے میں پہنچا، اس نے کہا عمر کدھر ہے؟ تمہارا خلیفہ کدھر ہے؟ اس نے کہا خلیفہ، ہمارا خلیفہ تمہیں ادھر مسجد میں نظر آئے گا، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، سیکورٹی گارڈ نہیں ہے۔ سفیر گیا، جا کے دیکھا حضرت عمر جہاں تک جناب اپنی چادر کی ہوئی اوپر مٹی کے اندر پانی ڈال رہے ہیں اور اس کے اندر چکر لگا رہے ہیں، مسجد نبوی کی چھت کی پر مٹی لیپ کر دی ہے۔ وقت کا خلیفہ مسجد نبوی کی مٹی خود بنا رہا ہے۔ خراجات جماعتیں پڑھنے کے بعد مسجد میں جھاڑو دیتے ہوئی شرم آتی ہے، مسجد کی صفحے سیدھی کرتے ہوئی شرم آتی ہے، مسجد کا کام کرتے ہوئے ہمارا سٹیٹس ضائع ہوتا ہے۔ مسجد کا کوئی کام وہ کرے جس کو ہم تنخواہ دیں، ہم کیوں کریں بھائی؟ ہم تو اتنے بڑے، ہم کیوں کریں بھائی؟ یہ جملے وہ ہیں جو انسان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ یہ رب کا گھر ہے، اور جو بندہ اللہ کے گھر کی نوکری کرتا ہے اللہ دنیا کو اس کا نوکر بنا دیتا ہے۔ مسجد کے مقام کو سمجھیں، مسجد کی عظمت کو سمجھیں۔ مسجد وہ ہے کہ جس کی اینٹیں گارا پتھر میرے کریم نے خود اٹھائے ہیں۔ جب یہاں پہ مٹی لگ جاتی نا مسجد نبی کا سامان اٹھاتے ہوئے، صحابہ آگے بڑھتے یا رسول اللہ ہمیں دے عزت افزائی، حضور فرماتے میں بھی اللہ کی رحمت کا اسی طرح ہوں، مجھے بھی اللہ کی رحمت درکار ہے۔ رب کے گھر کی عظمت کو حضور نے یوں بیان کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بیماری یہ ہے کہ تھوڑا سا پیسہ آئے، تھوڑا سا علم آئے، تھوڑا سا سٹیٹس بڑھے تو ہم کہتے ہیں مسجد کا کام کیوں کریں۔ بڑے نقصانات ہمارے مساجد کی صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا سٹیٹس بچاتے رب کے گھر کی عزت اور توفیق ضائع کر رہے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، یہ جملہ لکھ کے نخرے ڈیریوں، جو بندہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ رب کے گھر کی عظمت کو سمجھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گارا بنا رہے ہیں، خود مٹی بنا رہے ہیں، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں آیا، روم کا سفیر تھا۔ جب ادھر پہنچا اس نے دیکھا بھئی یہ بندہ ہے جس سے دنیا کانپتی ہے، کیا کرنا ہے جی؟ چند باتیں کرنی ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے، باہر بھی نہیں نکلے، وہیں کھڑے کھڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاکرات کیے۔ آج کے دور کا لفظ، جب باہر سے کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، لوگ آتے ہیں، تو آج کیا ہوتا ہے؟ کتنا پروٹوکول، کتنا انتظام، کتنا انصرام، لیکن فاروق اعظم مٹی سے باہر بھی نہیں نکلے، غائر سے باہر بھی نہیں آئے، وہیں کھڑے کھڑے باتیں کی۔ گفتگو مکمل ہو گئی، اس نے ایک شیشی نکالی، شیشی نکال کے کہنے لگا عمر یہ شیشی ہے،
جو صرف ہمارے ملک میں ملتی ہے، آپ کے لیے شاہی تحفہ ہے، اسے قبول فرمائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشبو والی شیشی لی، اس کا ڈھکن کھولا، اس مٹی کے اندر وہ پھینک دیں۔ ہمارے پاس قیمتی شے آئے تو انداز سے بھی چھپا لیتے ہیں، مسجد میں تو دینے کی باری آئے تو وہ نوٹ دیتے ہیں جو صرف مسجد میں لگ سکتا ہو، مگر اللہ کے گھر میں جب دینے کی باری آئے تو وہ شے دیں جو سب سے زیادہ پیاری ہو، پھر مزہ ہے اور پھر چس ہے۔ حضرت عمر نے وہ مٹی کے اندر انڈیل دی، اس نے کہا عمر ہم تو بڑا تمہیں ذہین فتین اور ایسا سمجھتے تھے اور اتنا روب اور دبدبہ ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ اتنی قیمتی خوشبو مٹی کے اندر ضائع کر دی، یہ تو کسی اعلیٰ جگہ پہ لگانی تھی۔ حضرت عمر نے جو جملہ ارشاد فرمایا سنیے، فرمایا یہ مٹی جو ہے یہ اللہ کے گھر کی مٹی ہے، مسجد نبوی کی مٹی ہے، اس سے عظیم جگہ اور ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشبو کی زیادہ حقدار یہی ہے۔ اس نے ایک اور شیشی نکالی، اس نے کہا یہ لے عمر، دشمن کو ختم کرنے کے لیے ایک قطرہ کافی۔ جس طرح آج ہمارے اندر سے خون پھوٹتی ہے، ہم دشمن کو کیسے لتاڑیں، کیسے ڈھیر کریں، کس طرح اسے ذلیل اور رسوا کریں، ہم یہ تمنائیں کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی خود ذلیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کا الٹ کریں کہ لوگوں میں پیار بانٹیں، اسلام کا کردار بانٹیں، ہماری زندگیوں کے اندر بھی تبدیلی آئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے حضیر والی شیشی لی، ڈھکن کھولا، ساری منہ میں ڈال دی، پوری شیشی جو حضرت عمر پی گئے۔ وہ بندہ کہنے لگا یہ جو پی گیا، ایک قطرے سے بندہ مر جائے، مگر پوری شیشی عمر وہاں کھڑے کھڑے پی گئے۔ اس نے کہا عمر تو ابھی گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر کو پسینہ آیا، آپ کام میں لگے ہوئے ہیں، پسینے کے اندر وہ ساری چیز نکل گئی۔ فاروق اعظم اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ عمر سے کہنے لگا جناب والا ایک قطرے سے بندہ مر سکتا ہے، لیکن کیا بات ہے پوری شیشے نے اثر نہیں کیا۔ یہ عقیدہ توحید ہے جو صحابہ اہل سنت کو سکھا کے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، موت زہر سے نہیں آتی، موت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، اور جو اللہ کے نام پہ اللہ کے دین پہ چلا جائے دنیا اسے زندگی پوری دنیا اسے سلوٹ پیش کرتی ہے۔ آج بھی جب محرم آتے ہیں ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ہم سلام عقیدت کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے لیے وقف کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا موت تب آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، رب کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں تمہیں یہ بتاؤں، میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، اگر یہ مر گیا تو میرا دشمن۔ آج ہم نے کیا سمجھا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم خود اپنے وفادار ہیں، باقی سارے ہمارے دشمن ہیں۔ بھائی انسان کا دشمن انسان کا نفس، انسان کا دشمن انسان کے اندر بیٹھا ہے۔ اگر اس کے حملے کو انسان سمجھ لے، انسان اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا فلسفہ سمجھا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا یہ عالم، جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے دوسرے ملک کے دورے پہ، ایک حضرت عمر، ایک غلام، ایک سواری، سینکڑوں میل کا سفر، کوئی وفد نہیں، کوئی ساتھ فورس نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، تنے تنہا عمر جا رہے ہیں اور بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے جو کرتا عمر نے پہن رکھا ہے اوپر 17 ٹاکیاں، کتنی؟ آج 2 ٹاکیاں ہم پہن پہ کہیں نہیں نکل سکتے، ٹاکیاں تو دور کی بات ہے، جوڑا ذرا پرانا ہو جائے تو ہم اتار لیتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے بھئی ہم غریب ہیں، امیر تو وہ تھے، 17 ٹاکیاں 17 پیوند لگے ہیں اور بندہ جا رہا ہے بیت المقدس فتح کرنے۔
وہاں جب پہنچے نا مہر آپ کے ہاتھ، غلام سواری کی پر انہوں نے بیت المقدس ویسے ہی حوالے کر دیا۔ کیوں جی؟ ان کا ہماری کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا جس کا حلیہ یہ ہوگا، کپڑوں کی پر اتنے پیبند ہوں گے، خود ہاتھ میں مہار پکڑے ہوئے ہوگا، غلام سواری کی۔ تورات اور انجیل میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ نشانی ہے، اس وجہ سے ہم اور کوئی بحث مباحثہ نہیں کرتے، ملک حوالے کرتے۔ یہ کردار، یہ عدل، یہ انصاف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زندگی کو پڑھا جائے نا، آپ نے 10 سالوں میں، باقی میں نہیں کرتا، صرف ایک بات آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں، سیدنا فاروق اعظم نے 10 سالہ دور خلافت میں 5000 نئی مسجدیں تعمیر کرائی ہیں۔ 5000 عدد کہنا آسان ہے، صرف مسجدیں، جن میں سے 1000 مسجدیں وہ ہیں جو باقاعدہ جامع مساجد، یعنی جن کے اندر جمعہ پڑھا جاتا تھا۔ 10 سالوں کے اندر 50,000 مساجد، یہ ہے اسلام کے حکمرانوں کا انداز۔ وہ مساجد تعمیر کرتے ہیں، وہ مساجد آباد کرتے ہیں، وہ مساجد کی آبادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ فاروق اعظم نے 10 سالوں میں 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ ایسا ہے جس کو فاروق اعظم نے اسلام سے جھنڈے کے نیچے لیا۔ 22.5 لاکھ مربع میل 10 سالوں میں فاروق اعظم نے فتح کیا ہے۔ اور سیدنا فاروق اعظم نے جو علاقہ فتح کیا، اسلام کا جھنڈا جتنا بلند کیا، جتنی سرحدیں سیدنا فاروق اعظم نے اسلام کی وسیع کی، ان تمام سرحدوں اور نظریوں کی حفاظت امام حسین نے 10 محرم کو کی۔ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اسلامی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی ہے اور ان کے اوپر پہرا دیا ہے۔ امام حسین نے پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بدماش کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اسلام کی حدوں کو پامال کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ فاروق اعظم نے اسلام کو پھیلایا